یہ نام ہے محمد کی تسبیح و تسبیح. یہ وہ نام ہے کہ جس کے زندگی تمہاری لائف کو بدلتی، ڈیسٹینی کو بدلتی. کوئی کام کرنے سے پہلے سرکار کا نام لے کے دیکھو. پہلے 5 صلوات پڑھو، پھر یا محمد کی تسبیح پڑھو. میں ساری ہیپی میرڈ لائف کے لیے بہترین واسطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، تیزی سے پڑھو. اخلاق رسول کیا تھا؟ یہ چیز آج ہمارے پاس آنی چاہیے. میں سارے مسلمان بھائیوں کو یہ بول رہا ہوں کہ زبان میں وہ سافٹ سپوکن، وہ سافٹنس کو پیدا کرو. سیرت رسول کا وہ حصہ کہ جو خلق عظیم کا مالک بن کر دنیا میں آیا تھا، وہ اللہ کا رسول جو کیریکٹر تھا، سافٹ سپوکن تھا. 0.1% بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. جبکہ کائنات جس کے صدقے میں بنی وہ اس کا نام محمد ہے. کردار رسول دیکھو، کردار رسول دیکھو. مکہ، خانہ کعبہ، گرمیوں کا زمانہ، سمر پیک کا سمر، جون جولائی کا مہینہ. میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں جس مہینے میں کھجور پکتا ہے، پیک. اب مکے کا سمر 50 55 55 ٹیمپریچر. مثال دے رہا، آفٹرنون میں سارا مکے کا چھوٹا سا بازار ہے خانہ کعبہ کے پاس، بازار بند ہو رہا، لوگ گھروں کو جا رہے. مشہور ترین واقعہ، لیکن میسیج اس لیے یہ واقعہ پڑھا اللہ کے رسول کی زندگی کا کہ اخلاق رسول کیا تھے، وہ آج ہمارے پاس آنا چاہیے. اللہ کا رسول مکے میں تبلیغ کر رہا، مکے کی گلیوں میں گرمی اپنے پیک پہ ہوں، 50+ ٹیمپریچر. آپ کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ. جب بازار کے سامنے سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک اولڈ سینئر لیڈی رسول سے بڑی ہے، بازار سے سامان کو خریدا. مشہور واقعہ لیکن آپ اس میں میسیجز سننا. سامان کو خریدا، گروسری کی. 2 بیگز ہیں ہاتھ میں. یہ فیو سٹیپس چلتی ہے، چند سٹیپس چلتی ہے، بیگز کو نیچے رکھتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر چند سٹیپس چلتی ہے، بیگ کو نیچے رکھتی ہے. اس کا عمل یہ بتا رہا کہ یہ غریب عورت ہے، اس کے پاس کوئی غلام اور کنیز نہیں ہے، اسی لیے خود اپنے سامان کو لے کے جا رہی. ورنہ اگر ذرا بھی پیسہ ہوتا تو سرونٹ ساتھ ہوتے، غلام بھی ہوتا، کوئی کنیز ہوتی جو اس کے سامان کو کیری کرتے. یہ بیچاری گروسری کر کے، گھر کا سودا لے کر آہستہ آہستہ گرمی میں مکے کی گرمی میں آہستہ آہستہ بی چل رہی. چلتے چلتے جب آگے بڑھی، اللہ کا رسول تبلیغ کرتا ہوا جا رہا. جیسے ہی دیکھا کہ ایک بیچاری غریب عورت اس طرح سامان لے کے جا رہی، بڑی تکلیف کے ساتھ قریب گئے. قریب جا کے کہا، پلیز غور سے سننا، قریب جا کے کہا کہ اے کنیز خدا، کین آئی ہیلپ یو، کیا میں تیری ہیلپ کروں؟ اس نے ایسا دیکھا، وہ یہ سمجھی کہ یہ کوئی مزدور ہے، سامان لے کے جائے گا، مجھ سے پیسے مانگے گا. اس نے کہا بیٹا، اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، اگر تم یہ سمجھ رہے کہ تم میرا سامان میرے گھر تک پہنچاؤ گے اور میں تم کو کچھ اجرت دوں گی، کچھ پیسے دوں گی، تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. I don't have dollar, I don't have penny, I don't have anything. اگر تم فری لے کے جاؤ گے، جبکہ تصور ہی نہیں ہے مکے میں، لے کے جا کے میری مدد کرو گے، میرے گھر تک سامان پہنچاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جاؤ، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں تم کو کچھ پیسے دے سکوں. کائنات کا مالک، عالمین کا عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئے، جس کی ٹھوکر میں زمین اور آسمان تھے، کیا کہا کہ اے کنیز خدا، گھبرا مت، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو کمزور ہے، تیرے پاس سامان بہت ہے، میں تیری ہیلپ کر دوں، لے کے جا کے تیرے گھر تک پہنچا دوں. مجھے تیری کچھ اجرت نہیں چاہیے، مجھے درہم نہیں چاہیے، ریال نہیں چاہیے، دینار نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تیری مدد کروں گا تیرے گھر. اس نے کہا ایسا خوش اخلاق، اتنے اچھے اخلاق کا لڑکا ہے، آدمی ہے. اسے کہا بیٹا لے لو. اللہ کے رسول نے اس کا سامان، اللہ کا رسول، کائنات کا مالک جس کے صدقے میں عالمین پیدا ہوئے، وہ رسول سامان کو اٹھاتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچاتا ہے. جب گھر پہ پہنچا کے دروازے پہ رکھ دیا، اب پلٹ رہے تھے.
تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے 1 منٹ ٹھہر جا، اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک، ایسا کردار، ایسا کیریکٹر، پلٹ گئے، کہا ایک بیٹا ذرا ٹھہرو۔ اللہ کا رسول ٹھہر گئے۔ اس نے کہا بیٹا تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ تیرا، تم سامان یہاں تک لائے۔ اس کے بعد کہتی ہے، پلیز غور سے سننا، اس کے بعد کہتی ہے بیٹا سنو، میں تم سے بڑی ہوں، میں نے دنیا زیادہ دیکھی ہے، میں تم سے بڑی ہوں ایج میں، میں نے دنیا زیادہ دیکھی ہے، تم مجھ سے چھوٹے ہو، تم نے دنیا کم دیکھی ہے، میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، میں تم کو ایک ایڈوائس کروں۔ اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آج اگر کوئی کسی کو بولے کہ کیا میں آپ کو ایڈوائس کروں، وہ بولے گا ہو تم مجھے ایڈوائس کرو گے؟ کیا بول رہا میں؟ اگر چھوٹا بھی تم کو کوئی اچھی بات بولے، یہ سنو، یہ سیرت رسول ہے، کوئی چھوٹا بھی تم کو اچھی بات بولے تو اس کو سن لو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا رسول کو کوئی ایڈوائس دے سکتا؟ اللہ کا رسول نے یہ نہیں کہا کہ گیٹ آؤٹ، تو میں نے سامان ہی لا کے رکھ دیا، اب تو ایڈوائس بھی کرے گی مجھے؟ کیا بول رہا میں؟ ہمارے اخلاق دیکھو، بتاؤ دنیا کو کہ اسلام صرف اخلاق کا مذہب ہے، اسلام پیس کی بات کرتا اور کسی کی بات نہیں کرتا۔ لائن کا ڈیوائیڈ کرو، ڈیوائیڈ کر کے کیریکٹر آف پروفیٹ کو بتاؤ کہ کردار رسول کیا ہے، خلق عظیم کا مالک، صرف پیس کی، رحمت کی بات کر رہا، اخلاق کی بات کر رہا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق محمد اور آل محمد سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے، اور آج آپ کی ذمہ داری ہے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، it's your responsibilities کہ جب یونیز میں جاؤ، کالجز جاؤ، آفیسز جاؤ، تو اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ، اتنے اچھے اخلاق کو پیش کرو کہ تم کو دیکھ کر لوگ بولے کہ اگر تم ایسے ہو تو تمہارا رسول کیسا ہوگا۔ بس اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے سر کو جھکا کے۔ اب اس کے جملے سننا، بوڑھی عورت کے، اولڈ لیڈی کے جملے سننا۔ اس نے کہا جوان تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے اخلاق کے ہو، بڑے سافٹ سپوکن ہو، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، بیٹا ایک میری ایڈوائس ہے تم کو، اس پہ تم عمل ضرور کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ایڈوائس ہے؟ کہا بیٹا، ابھی اس کے جملے سنو، بیٹا میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک جوان آیا ہے، نئے مذہب کو لے کر آیا، اور اس کا مذہب ایسا ہے کہ میاں بیوی میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے، اولاد میں، ماں باپ میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ بیٹا تم اس کی بات نہیں سننا، اس کے مذہب پہ نہیں جانا، میری ایڈوائس تم کو ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو، تم اس کے مذہب کی طرف نہیں جانا، وہ آنے سے جھگڑے پیدا ہو رہے۔ تو اللہ کے رسول نے سر کو جھکا، اس نے کہا بیٹا تم نے سن لیا میں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے کنیز خدا، میں تیری بات پہ عمل نہیں کر سکتا، تیری اس ایڈوائس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو شی واز شاک، شی سیڈ کہ یار تم اتنے اچھے انسان ہو، اتنے اچھے اخلاق کے ہو، اور میں نے غلط بات کیا بولی؟ میں نے کہا اس جوان کی بات کو نہیں دھرنا، اس جوان کی بات پہ عمل نہیں کرنا، وہ مذہب ایسا ہے کہ اس میں جھگڑے ہو رہے۔ اللہ کے رسول نے، اس نے پھر کہا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا تیری اس نے کہا لیکن کیوں، ریزن کیا ہے؟ کہا جس جوان کی تو بات کری وہ میں ہوں۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ what he said، وہ تم ہو؟ she was shocked، she said وہ تم ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ کہ تم مذہب کو لے کر آئے ہو؟ تو کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جو تم نے یہ عمل کیا یہ تمہارے مذہب میں ہے یا تم نے اپنی مرضی سے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا نو 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 نو، میں جو مذہب اسلام لے کر آیا ہوں اس کا بیسک میسیج یہ ہے کہ غریب کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، مجبور کی مدد کرو۔ تو میں نے جو کام کیا ہے وہ میرے مذہب کا بیسک میسیج ہے۔ اس نے کہا اے جوان میں نے کیا سنا تھا، میں نے کیا پایا، اب تو مجھ کو کلمہ پڑھا کہ وہ کیا کلمہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا۔ آپ دیکھو کیریکٹر آف پروفیٹ تھا جو مکے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان جو اسلام کو ریس کرنا چاہتے تھے، رسول نے اپنے کردار سے اسلام کو امپوز کر دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔
کیا کروں، میرا وقت نکل گیا، میں نے تو بھی کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ نہیں پڑھ سکا. بس اب آپ کو ایک چیز بولتے تھا کہ روزانہ میں کلمہ پڑھنے والوں کو بول رہا کر پروفٹ کے ہمارے رسول کی شہادت کے دن اور آج رات ہے. روزانہ صبح اٹھ کے یہ جملہ بولو، یہ اتنی بڑی بلیسنگ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ہم کلمہ پڑھتے. میں چاہتا کہ یوکے میں جتنے لوگ ہیں، میری ماں بہنیں، میرے بھائی، میرے بچے، روزانہ صبح اٹھ کے، یہ اللہ کے شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں لکھا کہ صبح اٹھ کے 4 نعمتوں کا شکر کرو. میں صرف ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. روز صبح میں اٹھ کے انگلش میں بولو، اردو میں بولو، جو تمہاری لینگویج ہے اس میں بولو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونے کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے، اللہ چاہتا تو عیسائی امت میں پیدا کرتا ہے، یہودیوں میں پیدا کر دیتا. نبی موسیٰ کے ساتھ یا نبی عیسیٰ کے ساتھ ہم کیا کر لیتے. سب سے بڑی جو بلیسنگ ہوئی امت محمدی میں آنے کی، اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں ہمارے دلوں میں آئی. اس کے بعد شکر ادا کرو کہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا کہ جنہوں نے ولایت علی ہم کو دی، عزاداری حسین ہم کو دی. ماں باپ کے حق میں دعا کرو. شب جمعہ ہے، دعا کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے. باخر سیدی صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرو. آج کے مجلس کے جو سپانسرز، اللہ ان ساروں کے درجات کو بلند کرے. روز صبح میں اٹھ کے بولو، یہ نام ہے محمد، وہ نام ہے دوستو، یہ وہ نام ہے کہ تم یقین کرو اگر روزانہ 92 ٹائمز یا محمد تم نام لو تو تمہاری ڈیسٹینی بدلے. 100 مرتبہ لو، 1000 مرتبہ لو، 10 مرتبہ لو. ڈونٹ ٹیل می کہ یہ کہاں ہے، یا محمد سے کیا فائدہ ہوگا. آپ یا علی ادرک نہیں بولتے ہو، یا علی مدد بولتے ہو، یا محمد ادرک نہیں بولے، یا حسن ادرک نہیں بولے، یا فاطمہ ادرک نہیں بولے، یا زہرا ادرک نہیں بولے، یا امام مہدی ادرک نہیں بولے. کسی امام کے ساتھ لو، سب کلنا کی منزل پر ہے، سب کلنا کی منزل پر ہے. 92 ٹائمز لے کے دیکھو. میں آپ کو آج اہل بیت چینل لندن سے میں آپ کو میسیج دے رہا، کوئی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. آپ لو، 1 دفعہ لو، 10 دفعہ لو، 20 دفعہ لو، 100 مرتبہ لو، 92 ٹائمز. پہلے 5 صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا محمد کی تسبیح پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کیسے نازل کرتا ہے. لیکن کنڈیشنز اپلائی، کنڈیشنز اپلائی. I always say this word. یہ نہیں کہ حرام کھا رہے، یہ نہیں کہ جس زبان سے تم یا محمد بول رہے اس زبان سے تم غیبتیں کر رہے، یہ نہیں کہ یا محمد بھی بول رہا میں لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگا رہا، یا محمد بھی بول رہا لوگوں سے میں حسد بھی کر رہا، جو آج ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے. حسد کرنا، یہ مولوی سے حسد کرو، اس سے حسد کرو، یہ نوحے پڑھنے والے سے، اس سے، یہ بیماری ہے. حاسد کو کسی کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا مولا بولتا خود اپنی آگ میں جلتا ہے. اگر میں حسد کر رہا زبان سے اور میں یا محمد بول رہا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ بیماریوں سے بچو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، پھر یا محمد بولو، تمہاری زندگی بدل جائے. یہ نام ہے محمد کی تسبیح و تسبیح. یہ وہ نام ہے کہ جس کے زندگی تمہاری لائف کو بدلتی، ڈیسٹینی کو بدلتی. کوئی کام کرنے سے پہلے سرکار کا نام لے کے دیکھو. پہلے 5 صلوات پڑھو، پھر یا محمد کی تسبیح پڑھو. میں ساری ہیپی میرڈ لائف کے لیے بہترین واسطہ آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کی لائف میں کوئی پرابلمز ہے، کوئی ایشوز ہے، گھر کے ایشوز ہے، تو وہ کیا کرے؟ یا محمد پڑھے، صلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں کو ہدیہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دے، اللہ کے رسول کا بی بی خدیجہ کی شادی کا، ان کی ہیپی میرڈ لائف کا واسطہ دے کہ موسٹ ہیپیسٹ میرڈ لائف اللہ کے رسول کی بی بی خدیجہ کی، مولا کی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی. آپ واسطہ دو، پروردگار کو بولو تیرے حبیب کا واسطہ، بی بی خدیجہ کا واسطہ. اتنا بڑا واسطہ ہے ہماری ماں بی بی خدیجہ کا. بی بی خدیجہ سے دعا کر کے بولو کہ آپ کو اپنے شوہر اللہ کے رسول کا واسطہ، آپ کی میرڈ لائف کا واسطہ، میری زندگی میں خوشیاں دے دو. دیکھو پھر کیسے خوشیاں ملتی. لیکن بار بار بولتا کنڈیشن سے اپلائی، کنڈیشن سے اپلائی. روزانہ صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو. میں بولتا صرف 18 ہی مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ نہیں پڑھتے، 18 مرتبہ پڑھو. 18 ٹائمز پڑھ کے دونوں کو ہدیہ کر کے بولو کہ اللہ، بی بی خدیجہ کو بولو کہ اپنے شوہر کو بول کے میری زندگی میں خوشیاں دے. رزق کے دروازے، رزق کے لیے بہترین واسطہ بی بی خدیجہ کا اور اللہ کے رسول کا، 14 معصومین کا، 9 امام کا واسطہ، حلال رزق کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ کا واسطہ دے کے دعا کرو. نام ہے محمد، یہ وہ نام ہے
کہ ضعیفی جوانی میں بدل دی. میں کوئی جوک نہیں کر رہا, میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا. ضعیفی جوانی میں بدل دی. اگر تم نے یا محمد کا نام لیا, پورا واقعہ میں نے پڑھ چکا, میں اہل بیت چینل پہ 40 کے عشرے میں نبی یوسف کا واقعہ. زلیخا کی ضعیفی بدلی. زلیخا وہ 70 یا 60 ایئرس اولڈ تھی, ڈیفرنٹ تاریخ. صرف نام محمد, اس نے بھی ہم رسول کو نہیں دیکھا تھا, ہمارے رسول کو جیسے ہم نے نہیں دیکھا. اس کا پیریڈ تو اور آگے کا. صرف نام محبت سے محمد سے محبت کی, دل میں محبت آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل میرے یوسف کو بولو کہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ دو. تو زلیخا نے امپاسبل ڈیمانڈز مانگے تھے کہ آنکھوں کی روشنی پلٹ جائے. تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اگر آنکھ پہ, سر پہ, آنکھ پہ ایسا ہاتھ رکھ کے سجدے کا رکھو, 5 صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, اور یا محمد 9 مرتبہ یہ آنکھ پہ, 9 مرتبہ یہ آنکھ پہ پڑھو, اللہ تمہارے ویژن کو کھولتا. لیکن پھر جب ویژن آ جائے تو پھر حرام انڈین موویز نہیں دیکھنا. I don't miss the chance. I don't miss the chance. پھر موویز نہیں دیکھنا, پھر یہ نہیں بولنا کہ چلو یار چلتا ہے اب تو ویژن تیز ہو گیا. نو 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 نو. رزق حرام اگر تمہارے زبان پہ نہیں ہے, تم رزق حلال کھاتے ہو, بی بی ختیجہ کا حق دے کے زندگی گزارتے ہو, تو تمہاری زبان پہ یا محمد آئے گا, تمہاری زندگی ایسے بدل جائے گی. یہ وہ نام ہے. ضعیفی جوانی میں بدلی زلیخا کی. اگر زلیخا کی بدل سکتی تو آپ کی نہیں بدل سکتی, آپ کی نہیں بدل سکتی. آپ تو اللہ کے رسول کے, بیوی کے, ان کی بیٹی, ان کی مظلوم بیٹی کے چاہنے والے ہو, ان کی اولاد کے ماتمدار ہو. تم تو شہزادیہ کونین کو تم سلام کرنے والے ہو. شہزادیہ کونین کی چوکھٹ کے ہم غلاموں کے غلام ہیں, ہماری نہیں بدل سکتی. افسوس ہے, اسی لیے نہیں بدل رہی کہ حرام پیٹوں میں بھرا ہوا ہے. اس لیے نہیں بدل رہی کہ we are not following the path of اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. We just talk کہ I love رسول اللہ. No, we don't love. اگر میں محبت کروں نا, پھر میں حرام کھانا چھوڑ دوں, غیبتیں کرنا چھوڑ دوں, حسد کرنا چھوڑ دوں, لوگوں پہ بہتان باندھنا چھوڑ دوں. یہ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے کنڈم کیا ہے. اسلام میں اگر ہو, اللہ کے رسول نے سب کو ختم, تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. تھوڑی سی احتیاط کرو. میری ماں بہنوں سے میں بول رہا, میرے بھائیوں سے میں بول رہا, عزاداران حسین سے بول رہا کہ اتنی بڑا چانس ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس ہے, محمد مصطفیٰ تمہارے پاس ہے, یہ نام تمہارے پاس ہے, تم ان کی اولاد کے ماننے والے ہو. جسٹ فالو دا پاتھ آف اللہ کا رسول. اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خدا کیسے آتی. ارے رحمت للعالمین کا چاہنے والے ہو, روز بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا, ان کی اولاد کا ہم کو چاہنے والا بنایا. اپنے ماں باپ کے حق میں دعا دو کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما.